بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کا، مالک کی یوم الدین۔ مالک جو ہے اس کے یہاں پہ دو مطلب لے جاتے ہیں۔ ایک مالک مطلب جو ملکیت رکھنے والا، ایک ملک کہ بادشاہ، جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا بادشاہ۔ اچھا دیکھیں، میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں کہوں گی کہ میں اس کتاب کی مالک ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں اس کتاب کی بادشاہ ہوں۔ عجیب لگے گا نا بہت کہ میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کہوں کہ میں اس کی بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کا استعمال جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنی گاڑی کی بادشاہ ہوں، اپنے کپڑوں کی بادشاہ ہوں، اپنی ٹیبل کی بادشاہ ہوں، یا اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کبھی بھی بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے میں اس کی مالک ہوں۔ کوئی جزیرہ ہو، ملک ہو، زمین ہو، اس کے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں بھائی کوئی فلاں جو ہے وہ اس جگہ کا یا اس ملک کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہت اور ملکیت میں ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہت میں زیادہ اختیار ہوتا ہے اور مالک کو اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن کمی دونوں میں ہے۔ اب مالک جو ہے وہ چھوٹی چیزوں پر دھیان دے سکتا ہے لیکن بڑی چیزوں پہ نہیں دے سکتا۔ اب بادشاہت کا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ ہے ایک ملک کا، وہ بادشاہ تو ہے لیکن ہر معاملے، ہر عمل، ہر بات، ہر کام میں بادشاہ دخل نہیں کر سکتا، ہر بات پہ تو وہ دھیان نہیں دے سکتا۔ تو اب قیامت کے روز کیا ہوگا؟ بڑے بڑے بھی مسائل ہوں گے، جس طرح پہاڑ سمندر آپس میں مل رہے ہیں، زمین میں دھس رہے ہیں، سورج اور چاند آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ستارے آسمانوں سے گر رہے ہیں، تو بڑی چیزوں پر اختیار کے لیے بادشاہت چاہیے۔ لیکن اب صرف یہ بڑے بڑے کام تو نہیں ہوں گے، اس روز تو بہت سے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوں گے۔ تو بادشاہ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ذرے ذرے کا حساب کر سکے۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ملکیت چاہیے۔ اب مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال کر کے اس دن کے بڑے بڑے حوادث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت ظاہر کر دی ہے، مطلب کہ وہ اور چھوٹے سے چھوٹے سے معاملے کے لیے اپنی ملکیت ظاہر کر دی ہے۔ مالک اور ملک میں دونوں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، بادشاہت بھی ظاہر ہو رہی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے ہر چیز کا اور ملکیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں یوم الدین۔ یوم جو ہے وہ دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھی آج کیا یوم ہے، یا عام اس میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک وقت کا نام ہے، لیکن مالک یا بادشاہ کوئی وقت کا نہیں ہوتا۔ کوئی بادشاہ یا مالک ہوتا ہے تو وہ کسی چیز جگہ کا ہوتا ہے نا، یا کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سال کا یا اس دن کا یا اس گھنٹے کا مالک ہوں، یا میں اس صدی کا مالک ہوں، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگلا 1 منٹ جو ہے یہ میری ملکیت ہے یا میری اس میں بادشاہت ہوگی، تو اس طرح تو پھر اس منٹ میں جو کچھ ہونا ہے آپ اس سب کے مالک ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے منٹ میں جو کچھ ہو رہا ہو آپ اس سب کے مالک ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو وقت پر ملکیت اور بادشاہت صرف ایک ذات کی ہو سکتی ہے، اور وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور انسان تو بے شک خسارے میں، جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں لا سکتے۔ آپ چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن آپ وقت تو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ وقت پہ تو آپ کی بادشاہت چل ہی نہیں سکتی۔ تو جس طرح جوانی گئی تو وہ پھر نہیں آنی، جو ٹائم گزر گیا وہ تو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ تو آئیں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو جوانی ہے، جو ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم اس کو جو غفلت ہے اس میں سے نکلیں، اللہ کی راہ میں چلیں، اللہ کی راہ پہ چلنے والے بنیں۔ اب اللہ نے اس دن اپنی ملکیت اور بادشاہت اسی طرح ظاہر کی ہے جو کسی اور کے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ آپ کبھی کسی اور کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اس دن کا مالک ہے۔ کوئی جتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، کوئی کسی جس کی مرضی پراپرٹی ہو، لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دن کا بادشاہ ہے؟ یا یہ 1 گھنٹے کا بھی بادشاہ آپ کسی کو بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، یوم کا یہ مطلب ہے۔ اب آگے جاتے ہیں دین۔ دین کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے دین سے۔ دین عربی میں کہتے ہیں ادھار، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اس میں زبان میں کہتے ہیں ہم لین دین کر رہے ہیں۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اپنا ادھار واپس کریں گے۔
ہم نے جو عمل کیا اس کی جزا اللہ پر ادھار ہے، وہ ہمیں واپس دے گا، ادھار ہمیں پورا پورا ملے گا۔ یہ جو ہے نا ٹرم جو ہے دین، یوم الدین، یہ عربوں کے ہاں اس ویسے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس دن یوم الدین، یعنی کہ اس دن آپ نے ادھار دینا ہے میرا اور میں نے آپ سے واپس لینا ہے۔ اب یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دن اللہ سے لین دین میں ملوث ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یا تو وہ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے، یا پھر وہ ہوں گے جن سے لین دین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی، ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آئے مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان کرے حساب۔ اگر اب آپ نے اب آپ دیکھیں، آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوا ہوتا ہے تو آپ بڑی خوشی سے کہتے ہیں، ٹیچر کو دکھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کب ملیں گے، ہمارے مارکس کب آئیں گے، چاہے پوری کلاس جو ہے وہ آپ کو منع بھی کر رہی ہو، لیکن آپ کہیں گے نہیں مطلب میرا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹیسٹ میں کیا کیا ہے، تو آپ کسی نہ کسی بہانے سے آپ کہیں گے کہ آج بھی ہمیں رزلٹ نہ ملے، آج بھی رزلٹ نہ ملے۔ تو اب ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کتاب میں اپنے لیے کیا لکھتے ہیں۔ اب روز تصور کریں کہ روز قیامت آپ فرشتے آپ کو کتاب پکڑا رہے ہیں، تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے کس ٹائم کیا کیا تھا، کس وقت آپ نے نماز میں کوتاہی کی، کس وقت آپ نے روزوں میں ڈنڈی ماری، کس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، کس وقت آپ نے اللہ کے بندوں کا دل دکھوایا، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو مل کے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں آگے جو ہے اچھی راہ ہدایت دکھا۔ تو پھر کیا ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا تو آپ رحمت کے کھاتے میں نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے آگے بھیج دے گا، وہ آسان حساب ہوگا، حساب یسیراً ملے گا۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ کیا ہمیں صرف مایوس نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی، ہم بڑے پریشان ہو گئے ہوئے ہیں، اگر ایک سوال بھی کر لیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہے نا وہ ہمیں صرف مایوس نہیں کیا، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں امید دلائی کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، میں سب پہ رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن وہ فوراً سے ہمیں امید دلا کے ہمیں خوف بھی دلا رہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بندے میرے سمجھیں کہ بس اللہ تو رحم کرنے والا ہے، چھوڑو ٹھیک ہے بس جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فوراً سے اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں۔ ایک طرف سے وہ ہمیں امید دلا رہے اور دوسری طرف سے وہ ہمیں خوف میں بھی ڈال رہے۔ اب اگر ان میں سے ایک چیز بھی چلی جائے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگے گا۔ اگر ہم صرف خوف میں رہیں گے تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ میں نے تو ایسے کام کیے، میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا بس پکا۔ اور دوسری طرف میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، غلطی کر بھی لیے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا ہمیں۔ تو اس لیے اس میں توازن بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں پہ اپنا تعارف کرایا کہ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، روز جزا کے دن کا۔ دیکھیں اب کسی کا بھی جب تعارف کرایا جاتا ہے تو ہم بہترین تعارف کیا ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کا بڑا حوالہ دیا جائے۔ اب علماء نے کیا کہا ہے کہ جس نے کہا کہ میں خنزیر اور کتے کی رب کی قسم کھاتا ہوں، اس نے اللہ کی توہین کی۔ حالانکہ جو غلط تو وہ نہیں کہہ رہا، رب تو اللہ ہے ان کا، بات تو اس نے ٹھیک کی نا، لیکن اس نے اللہ کی توہین کی۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ منگل کا رب ہے، اس نے حوالہ دیا جو سب سے بڑا دن ہے اس کا تعارف کروایا اس نے کہ میں اس دن کا رب ہوں، میں اس دن کا مالک ہوں، میں اس دن کا بادشاہ ہوں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے مینار پاکستان بھی تعمیر کروایا اور بھی بہت ساری عمارتیں تعمیر کرائیں، اور اس نے اپنے محلے کی ایک کچی نالی تھی وہ بھی پکی کروا دی۔ تو وہ کہیں جاتا ہے، ایک بندہ اس کا تعارف کراتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے اپنے محلے کی جو نہ گندی نالی تھی وہ بھی پکی کروائی ہے۔ تو اس بندے کو توہین محسوس ہوگی یا اس کو اچھا لگے گا؟ تو اگر اور بجائے اس کے کہ اگر وہ تعارف کروائے کہ یہ دیکھیں اس نے تو مینار پاکستان کی تعمیر کروائی، اس نے فلاں، تو پھر تو اس کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ دیا جائے گا نا، مطلب اس نے اتنے اچھے اچھے کام کروائے، اتنا بہترین کام کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے مالک یوم الدین
مطلب ایک سب سے بڑے دن کا حوالہ دے کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب یہ جو 3 آیات ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میں اللہ نے اپنا مکمل تعارف کروایا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے اللہ کون ہے، تو ان 3 آیات میں اس کی تعریف کامل ہے۔ بہت سی باتیں جن میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پہلا شکر کہ وہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد وہ رحمان اور رحیم ہے جو اس کی خوبی بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد اس نے فوراً مالک یوم الدین کہا تاکہ اپنی شخصیت میں ایک انسان جو ہے وہ توازن رکھ سکے، صرف اس بات میں نہ کھو جائے کہ جو ہے الرحمن اور رحیم ہے بس۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ میں سے بہت سارے جو ہوں گے وہ پیرنٹس بہت ینگ ہوں گے، ان کے چھوٹے بچے ہوں گے یا ٹین ایج میں بھی ہوں گے، اپنے بچوں میں خدا کا خوف لازمی پیدا کریں۔ آپ بچوں میں خدا کا خوف پیدا کریں گے تو بچے بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے، غلط کام کرو گے تو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو بچوں میں آٹومیٹیکلی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور بچے جو ہیں وہ بہت ساری باتوں سے، برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، یہ آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کا مستحق تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ بھی پچھلی شریعتیں جو تھیں ان میں جائز تھا، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ایک صحابی تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو دیوانہ اونٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ کسی پہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑے اور باقی صحابہ بھی جو ہے وہ ساتھ چل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹ جو ہے وہ آپ کی طرف بھاگنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ اونٹ ہو کر سجدہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی کی بات کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں پہ مرد حضرات بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس حدیث پہ۔ بہرحال عبادت کے جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ جب آپ، اللہ کے بعد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے تعظیمی سجدے سے بھی منع فرمایا کہ مجھے تعظیمی سجدہ بھی نہ کیا جائے، تو پھر عبادت کا سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مدد مانگنی ہے تو وہ بھی ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنی ہے، صرف اپنے اللہ کے آگے جھولی پلانی ہے۔ ہاں وسیلہ ہے، جس طرح اب ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اندھا ہوں، میری بینائی واپس آ جائے، تو آپ نے ان کو کہا کہ یا تو صبر کر لو یا پھر میں تمہیں صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ تمہاری بینائی واپس آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بینائی واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم وضو کرو اور 2 نفل پڑھو اور دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ نے اس کو خود بتائی تھی۔ ہاں لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ کسی سے مانگتا ہے کہ یہ تو اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، اگر اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے، تو وہ تو کافر ہے، وہ تو پھر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کا تو مطلب کہ ہمیں مسلمان کہنا اس کو بنتا ہی نہیں، کوئی اگر ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ دیکھیں پورے قرآن کا نچوڑ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے۔ اب دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہم ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تعریف کریں، پھر اس کی نرم دلی کا تذکرہ کریں، پھر اس کے مال و دولت کا کہ میں کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، پھر اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا تعلق بیان کریں، اور پھر جھولی پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جھولی کیوں نہیں بھرے گا۔ مہذب ترین طریقہ ہے یہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف ہم نے کرنی ہے، الحمدللہ،
پھر ہم نے اس کی نرم دلی کا تذکرہ کرنا ہے، الرحمن الرحیم، کہ میں کسی کنگال سے نہیں مر رہا، یہ دنیا تو اس کی ہے ہی لیکن آخرت بھی اس کی ہے، مالک یوم الدین اسی کی آخرت ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی وفاداری کا تذکرہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو، فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی ہیلپر ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہیلپر جو ہے صرف مجھ سے مانگتا ہے اور کسی سے نہیں مانگتا، تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ہیلپر ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر گھر میں سے اس کے جا جا کے مانگنے کی عادت ہے، تو پھر آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ کہیں گے کہ تو ہر گھر سے مانگتا ہے تو میں اس کو کیا دوں، تھوڑا سا آپ اس کو دے دیں گے، بس مطلب جان چھڑائیں گے۔ لیکن ایک بندہ جو صرف آپ سے مانگے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف میرے سے مانگتا ہے، چلو میں اس کی زیادہ مدد کر دیتا ہوں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر لوگ مطلب لیتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن یہاں پہ ہوگا کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے۔ دیکھیں اب یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی نماز کا حصہ ہے، اب جو نماز کے لیے کھڑا ہے اس نے وضو کیا ہے تو اس نے سیدھا راستہ تو دیکھا ہوا ہے نا، تبھی وہ یہاں تک کھڑا ہے، ورنہ تو اگر سیدھا راستے پہ وہ نہ ہوتا تو وہ نماز کے لیے کہاں کھڑا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اب مجھے سیدھا راستہ پر چلا دے، کہ اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں لیکن اگر راستے میں شیطان کھڑا ہے تو اپنا دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے، اس راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور مجھے اس منزل تک پہنچا دے جن لوگوں پر تو نے انعام کیے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، ہمیں ان کا راستہ مل گیا تو ہمیں ہدایت مل گئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں گمراہوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور ان کا نہ دکھا جن پہ انعام بھی ہوا ہے اور غضب نہیں ہوا۔ دنیا کے لوگ جو ہے وہ دنیا کو انعام سمجھتے ہیں۔ اب فرعون کو انعام تو بہت ملا، اس کو بادشاہت ملی، تخت و تاج ملا، لیکن اللہ کا غضب بھی ہوا۔ نمرود پر، قارون پر کرم تو بہت ہوا، لیکن کیا فائدہ جب اللہ کا مطلب دنیاوی طور پہ ان کو فائدے ملے نا۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو تخت و تاج مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا۔ اللہ کی رضا کی دلیل ہے، بے شک انعام ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ساتھ کہہ رہو غضب بھی ان پہ ہوا۔ اب امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے غیر المغضوبی سے مراد جو ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہاں بے مراد جو ہے وہ مشرک اور منافق ہیں جو ہدایت پا کر پھسل گئے، اور تو وہ یہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا، نہ یہودیوں کے، نہ منافقوں کے، نہ مشرکوں کے، نہ عیسائیوں کے راستے پہ۔ اب دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ اب ہم نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ہدایت پہ نہیں تھے، وہ تو ہدایت پہ تھے ہی، اور بہت سارے نیک ولی اللہ، بہت سارے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ مراد ہوگی کہ ہاں وہ استقامت مانگتے تھے، یا وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری کرم نوازی تو یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پہ کرنا، خاتمہ بالایمان کرنا۔ اب بہت سے لوگوں کی مثالیں بھری پڑیں کہ وہ اپنی آخری عمر میں آ کے بھٹک گئے۔ امام بخاری نے روایت درج کی ہے کہ ایک تابعی کہتا ہے کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، اور میں نے تو سب کو ہی انتہائی فکر مند دیکھا ہے اپنے خاتمے کے بارے میں، کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں درجہ کمال پر پہنچ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ یعلم تھا، بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، وہ اتنا بڑا ولی تھا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کی دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی، لیکن جب بھٹکا تو قرآن میں اس کے لیے آیا ہے کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس کی زبان لٹک گئی، وہ چاٹتا تھا زبان سے، زمین کو چاٹتا تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کے خلاف بددعائیں کرنے لگا تھا۔ تو اب آپ شیطان کو ہی دیکھ لیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلند مرتبہ دیا تھا، ابلیس کو، اور وہ کہاں پہنچ گیا، اس کا خاتمہ کیسے ہوا کہ وہ ابھی تک لوگ اس پہ لانتے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لانتے ہیں اور ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہاں پہ ہم نے کیا دعا مانگی کہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، نہ کہ ان کا رستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ بہکا ہوا کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں ہدایت بھی کی دعا بھی مانگی گئی ہے، سیدھے رستے کی دعا مانگی گئی ہے، ہمارے اللہ رب کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ سورہ فاتحہ واحد وہ صورت ہے جو ایک ہی بار میں نازل ہوئی، مطلب اس کی جو 7 کی 7 آیات ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھیں۔ بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ مطلب کسی کی ایک آیت نازل ہوتی تھی، پھر بعد میں ان کا اکٹھا کیا جاتا تھا، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو آئیں مل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا، ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا، جن پہ تیرا قہر ہوا۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔